السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عنوان: کوفہ کا سفر۔ حضرت مسلم بن عقیل کی داستان شہادت۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک خاص سکون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے گھر میں ایک اہم مشورہ ہو رہا تھا۔ کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین کو موصول ہو چکے تھے، جن میں اہل کوفہ نے یزید کے خلاف پیام کی دعوت دی تھی۔ ہر خط میں التجا تھی کہ اے فرزند رسول، آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہی ہمارے امام ہیں اور ہم آپ کے وفادار غلام ہیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کا مقصد صرف اقتدار ہے، نہ کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اس موقع پر امام نے ایک نہایت معتمد، بہادر اور وفادار شخصیت کو کوفہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے اور لوگوں کی سچائی کا امتحان لے۔ یہ عظیم شخصیت تھی حضرت مسلم بن عقیل۔ امام علی کے بھائی حضرت عقیل کے فرزند تھے۔ ان کا نسب قریش کے معزز ترین خانوادے سے تھا۔ ان کی پرورش امام علی کے گھر میں ہوئی اور آپ کی تربیت نے مسلم کو علم، شجاعت، دیانت اور فہم و فراست سے مزین کر دیا۔ امام حسین کے ساتھ ان کا تعلق نہ صرف رشتہ داری کا بلکہ مکمل وفاداری اور اخلاص پر مبنی تھا۔ کوفے کی روانگی۔ امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفے روانہ کرتے وقت فرمایا، اے مسلم، تم میرے اہل اعتماد ہو۔ اگر کوفے کے لوگ اپنے وعدے پر قائم ہوں تو مجھے اطلاع دینا، میں وہاں آ جاؤں گا، لیکن اگر وہ دوغلے نکلیں تو مجھے خبردار کرنا۔ حضرت مسلم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا مگر مقصد عظیم۔ راستے میں کوفے کی سنسنی اور اہل حق کی امیدیں حضرت مسلم کے دل کو بیدار رکھتی تھی۔ کوفے میں آمد۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں لوگ ان کے استقبال کو نکلے۔ انہوں نے جناب مختار، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اور دیگر اصحاب وفا سے ملاقات کی۔ کوفہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں بیعت کی۔ چند دنوں میں 18,000 سے زائد افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے بیعت کر لی۔ یہ خبر حضرت مسلم نے امام حسین کو بھیجی کہ اے میرے مولا، کوفہ کے حالات آپ کی حمایت میں ہیں، آپ تشریف لائے۔ یزیدی حکومت کا خوف، لیکن وہ جن کا ایمان کمزور تھا ان کے دل میں یزید کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی بگڑتی صورتحال کی خبر ملی تو یزید نے اسے فوراً کوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد چالاک، ظالم اور بے رحم حکمران تھا۔ اس نے کوفہ میں دخل ہو کر پہلا کام یہ کیا کہ ہر اس شخص کو قید یا قتل کرنا شروع کر دیا جو امام حسین یا حضرت مسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ مسلم کا تنہائی کی طرف سفر۔ عبید اللہ نے سختی سے کوفہ کی گلیوں میں پہرا بٹھا دیا، لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیا۔ وہی کوفہ جو کل تک حضرت مسلم کے ساتھ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ کنارہ کش ہونے لگا۔ حضرت مسلم جو کبھی ہزاروں کے درمیان ہوتے تھے، اب تنہائی کے عالم میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب مسلم نے خطبہ دیا اور لوگوں کو امام حسین کے قیام کی عظمت سے آگاہ کیا تو کچھ لوگ رو پڑے، لیکن ان کے قدم ڈگمگا چکے تھے۔ بے وفائی کی رات۔ ایک رات حضرت مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے جانا تھا۔ پیچھے 3,000 کا مجمع تھا۔ وہی کوفہ جس نے امام حسین کو بلایا تھا، آج حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ چکا تھا۔ طوا کا دروازہ۔ تھکے ماندے حضرت مسلم ایک گلی میں بیٹھ گئے۔ ایک نیک خاتون طوا نے آپ کو دیکھا۔ وہ پہلے گھبرا گئی، لیکن جب حضرت مسلم نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں، تنہا ہوں، پیاسا ہوں، تو وہ رو پڑی۔ آپ کو اپنے گھر لے گئی، پانی پلایا، جگہ دی اور کہا، میں یزید کی حکومت کو نہیں مانتی، آپ میرے مہمان ہیں۔ لیکن طوا کا بیٹا ابن زیاد کا وفادار تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی اطلاع دے دی کہ مسلم اس کے گھر میں ہے۔ مسلم کی گرفتاری اور شجاعت۔ عبید اللہ بن زیاد نے 500 سپاہی حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجے۔ حضرت مسلم نے دروازے پر آ کر تنہا جنگ کی۔ دشمنوں کے کئی سپاہی قتل ہوئے۔ مسلم کی للکار دشمن کے دلوں میں لرزہ ڈالتی رہی۔ دشمن نے چھتوں سے پتھر برسانے شروع کیے، نیزے پھینکے اور آگ جلائی۔ آخرکار حضرت مسلم کو پکڑ لیا گیا، زخموں سے چور قید میں لے جایا گیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو دربار خاموش ہو گیا۔ ابن زیاد کا سوال و جواب۔ ابن زیاد نے کہا،
اے مسلم بتا تیرا امام کون ہے؟ مسلم نے پرجوش لہجے میں فرمایا، میرا امام صرف حسین ابن علی ہے جو نواسے رسول ہے، یزید نہ خلیفہ ہے نہ امام۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، تیرا انجام کیا ہونا چاہیے؟ حضرت مسلم نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ میرا ایک آخری پیغام امام حسین تک پہنچا دو کہ کوفہ والے وفادار نہیں۔ وصیت و شہادت۔ حضرت مسلم کو قصر العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے۔ اسی دوران ہانی بن عروہ کو بھی ابن زیاد نے گرفتار کر لیا اور بلا کسی مقدمے کے شدید اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کوفہ کے لیے ایک اور بدنامی کا سبب بنی۔ وہ وہی ہانی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کو پناہ دی تھی۔ دربار ابن زیاد میں پیشی مسلم بن عقیل کو رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ کے چہرے پر گرد و غبار، زخموں اور مشقت کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں جرت، صداقت اور حق کا نور تھا۔ ابن زیاد نے گستاخانہ انداز میں سوالات کیے اور حضرت مسلم نے نہایت وقار اور ایمانداری سے جوابات دیے۔ جب ابن زیاد نے پوچھا، اے مسلم، تم نے بغاوت کی، تمہاری سزا موت ہے، حضرت مسلم نے جواب دیا، میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور حسین ابن علی کے حکم پر یہاں آیا ہوں۔ اگر حق کی پیروی بغاوت ہے تو ہاں، میں باغی ہوں۔ وصیت اور شہادت۔ حضرت مسلم کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اس سے پہلے آپ نے 3 وصیتیں کی۔ 1، مجھ پر جو قرض ہے اسے ادا کر دینا۔ 2، میری لاش کو دفن کر دینا۔ 3، امام حسین کو پیغام دینا کہ کوفہ والے بے وفا ہے، وہ یہاں نہ آئے۔ ابن زیاد نے ان تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ایک شخص نے خفیہ طور پر امام حسین کو اطلاع بھجوائی۔ حضرت مسلم کو قصر العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی گردن تلوار سے کاٹ دی گئی اور جسم کو نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ کی شہادت 9 ذی الحج 60 ہجری کو ہوئی۔ نتیجہ عام، وفا کی معراج، ظلم کی انتہا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت وفاداری، صداقت اور قربانی کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ نے حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جان دی، مگر ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ کوفہ کی بے وفائی اور ابن زیاد کی صفاقی رہتی دنیا تک ایک بدنما داغ رہے گی۔ حضرت مسلم کی قربانی نے امام حسین کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ کوفہ کے لوگ زبان سے وعدہ کرتے ہیں مگر دل یزید کے دربار میں گروی رکھ چکے ہیں۔ دعا: اے اللہ، ہمیں حضرت مسلم بن عقیل جیسی وفاداری، استقامت اور صداقت عطا فرما۔ ہمیں باطل سے نفرت اور حق کی پیروی کی توفیق دے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ صلی اللہ علیہ یا مسلم بن عقیل۔ آمین یا رب العالمین۔